بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بیڑا گھر کی جبر کیا، ظلم کیا، اور اس سلسلے میں آخری بات سنا دیتا ہوں کہ حسین کبھی نہیں مرا۔ جب بھی کہیں کوئی انقلاب آیا، یہ لوگ حق کے لیے اٹھے ہیں نا، جو نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا کہوں، یہ بیچارے نادان ہیں، درسوں میں 4 کتابیں پڑھی پڑھاتے رہتے ہیں، وہی ان کا دائرہ، ان کو نہیں توفیق کہ یہ مطالعہ کریں کہ اسلام کے ساتھ ہوتا کیا رہا اور کون لوگ حق کے لیے میدان میں آتے رہے۔ انہیں کیا پتا کہ ابو حنیفہ اور مالک رحمۃ اللہ نے منصور کو جب للکارا تھا تو کیا نتیجے بھگتے۔ ایسے مولوی ہوتے وہ بھی ساتھ مل جاتے، وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے۔ اس مسئلے پر باقاعدہ تقریر ہوگی کہ کسی ظالم آدمی کی حکومت ماننے کا اسلام نہیں کرتا۔ وہ حدیثیں جو نا کہ بادشاہ خلاف نہ اٹھو، یہ سلطان کے، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ لیکچر ہوگا ایک پورا تاکہ دین کا یہ حصہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ 1400 سال سے لوگوں نے اس کو ٹیڑھا کر دیا کہ نہیں جو بیٹھ جائے اس کے خلاف نہ یہ امیر ہے نہ خلیفہ ہے، نہ اس کے بارے میں وہ کون ہے، آ جائے گی بات۔ صرف اتنا سن لیں کہ بعد میں جب انقلاب آئے، مختار سخی اٹھا، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا، بے شک ہے، مگر اس کو سب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا غیظ جو تھا اس کو شفا۔ مسلمان جو جلے بنے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کا سر نیزے پر ٹانگا گیا، اس کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، کہاں کوفہ اور وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ اگر شرم ہوتی ہے اس حکومت میں، چلو امام حسین نے کوئی قصور کیا تھا، بعد میں ابن زیاد کو لکھتا ہے یہ یزید کہ سارے بال بچوں کے احترام سے مدینہ بھیج دو، کیا ضرور سے ہزاروں میل کا فاصلہ، جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کے لے گئے، وہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے رہے، تو ظلم ہوتا رہا۔ مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے یہ کیا، اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، صحابی کا بیٹا تھا، اگر یہ صحابی کا بیٹا، وہ بھی بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا، اور اس کے باپ کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب جنگ قادسیہ ہوئی ایرانیوں کے ساتھ تو ہاتھی دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے بھاگ گئے، انہوں نے ہاتھی نہیں پہلے دے، یہ ڈر گئے۔ تو صرف اس وقت ابو بیض سخی تو تھا اس کا باپ، اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر ہم بھی یہاں سے بھاگ گئے تو مسلمان مارے جائیں گے، ایرانی پیچھا کریں گے۔ وہ پھر ہاتھیوں کے آگے لیٹ گیا۔ یہ واقعہ جسر پڑھیں تو اس کا بیٹا تھا یہ مختار۔ اس نے یہ پھر اعلان کیا کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، سپاہی تھے یا افسر تھے، ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے، اس وقت مجھے مہلت دے دی، اور دے دی رب نے۔ مرا اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مکا دیے، ان سب کے سر کاٹے، ان کی لاشیں آگ میں جلائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوپ میں ان کے پھینکا، جس کو امام عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے جن کم بختوں کو ملا، ورا عذاب الآخرت اشد۔ آؤ محدثین کی طرف، 1400 سال کے محدث اگر میرے ساتھ نہ ہو، تمہارے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہو مجھے پھانسی دے دو۔ ظالموں تم حسین کی مخالفت کرتے ہو جس نے دین کو بچایا، کہ نہیں ظالم حکومت کو اسلامی حکومت نہ کو چلتی رہے، ٹھیک ہے ہم روک نہیں سکتے، مگر یہ فتویٰ ہو جانا چاہیے کہ غلط، اور اسی کی برکت ہے۔ میں نے کہا ساری امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں تو جرت کرے کہ یزید تو کجرا حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد، اس کا کوئی حوالہ دے کہ یہ اس نے فیصلہ، نہیں، فیصلے ختم ہوگا کہ نہیں یہ جائر ہیں، امام جائر اور ظالم ہے، کرتے رہے۔ تو بعد میں وہ مختار جو تھا اس کے خلاف مصعب بن زبیر اٹھے، انہوں نے اس سے جنگ، کوفہ کو گھیر لیا، رسد روک دی، باہر سے کھانا پانی آنا بند ہو گیا۔ ساتھی اس کے جو تھے مختار کے وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے پناہ مانگ لی۔ حالات دیکھ کر کون ساتھ رہتا؟ اور میں کہتا ہوں یہ بھی اگر کوئی شخص سوچے گا تو امام حسین کے برحق ہونے کی دلیل اس کے سامنے آ جائے گی کہ امام حسین کے ساتھیوں میں سے جو دیکھ رہے تھے، اور آخری رات جب کہ آپ نے چراغ بجھا دیے تھے کہ چلے جاؤ اپنی جانیں بچاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، مجھے مرنے دو، ایک بھی نہیں گیا۔ امام حسین کے ساتھیوں میں اگر دیکھ لے کہ یہ جھوٹا ہے، خواہ وہاں ضد کر رہا ہے بھی نہیں اس کے کچھ ساتھ، کیوں مرے؟ موت کی طرف لوگ رہے، اور 72 ساتھ تھے۔ تاریخ اٹھا لو، رات کے پردے میں 100 کے قریب آدمی اور آیا، مرنے کے لیے آ گئے، اور خود جو کمانڈر تھا حر ابن یزید ریاحی جو امام حسین رضی کو گھیر کر کربلا میں لایا تھا، وہ صبح کے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آپ کے پاس آ گیا اور کہا امام مجھے معافی دے، میں ہی قصوروار ہوں، اگر میں سمجھتا کہ یہ ظالم جہاں تک چلے جائیں گے میں کبھی آپ کو گھیر کرنا لاتا، مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ نواسہ رسول کا یہ ذرا بھی احترام نہیں۔ اس نے معافی مانگ لی اور امام کی طرف سے شہید ہوا، 1000 سپاہی کی کمانڈ چھوڑی، موت کو قبول کیا۔ ادھر سے ایک بھی نہیں گیا، ادھر سے اتنے لوگ آئے، یہی حق کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو مختار کے ساتھی بھی چھوڑ گئے، ساتھ تنہا رہ گیا۔ اس نے پھر خوشبو لگائی، غسل کر کے کفن کی 2 چادریں پہن لی، میدان میں آ گیا۔ اس نے کہا مصعب
میں نے اپنے رب سے جو عہد کیا تھا کہ مجھے اس وقت موت دینا جب حضرت حسین کے قتل میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. وہ اللہ نے کام کر دیا. اب مجھے مرنے سے کوئی دریغ نہیں ہے. جی چاہتا میرے ساتھ کیا مقابلہ کرتا وہ پھر مارا گیا. تو مختار کے بعد یہ مصعب کی بھی شامت آ گئی. عبد الملک نے اس کے خلاف فوجیں بھیج دی. تو جب یہ مصعب چلا ہے میں حوالہ دینے لگا حسین کا, یہ کہتے رہے. میں کہتا ہوں یہ نادان ہے, بے ان کو کیا کہوں, یہ بے شک شیخ الحدیث انہیں وقت ہی نہیں ملا, نہ انہیں کوئی ہمدردی ہے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے, وہ برباد کیسے ہوئی ہے, اس کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے کیسی کوششیں کی ہیں. صرف حضرت حسین نہیں, بعد میں بھی ہیں لمبی. اس کے لیے کم از کم تاریخ دعوت و عظیمت سید ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں. لوگ رہے جو حسین کے نقش قدم پر چلتے رہے کہ یہ جھنڈا بلند ہونا چاہیے, کہ یہ غلط ہو رہا.